ابا خواب دیکھا ہی بڑا ڈراوا. اچھا توبہ توبہ توبہ. ابا کٹاوا کالیاں پلسا. ابا ہر کالا پلسا. ہنیریاں کالیاں پلسا. السلام علیکم دوستو میں ہوں سعید خان نیازی. دوستو پاکستانی فلم اور ٹی وی کے مشہور اور مزاحیہ اداکار فلم اسٹار اینڈ ڈرامہ آرٹسٹ خاور رفیع المعروف ننا، انہوں نے کیا واقعی خودکشی کی تھی یا ان کا قتل کیا گیا تھا؟ اس ویڈیو میں ایک انتہائی اہم معلومات ہیں جو کہ ننا کے بارے میں بیان کی گئی ہیں. دوستو آپ نے میرے چینل فلمی لوگ سبسکرائب کر لینا ہے اور میرے ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ باکس میں آپ نے ضرور اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے. کیا واقعی خاور رفیع نے خودکشی کی تھی یا ان کو قتل کیا گیا تھا؟ دوستو ننا جی نے اپنے کیریئر کا سٹار فلموں کے چھوٹے موٹے رولوں سے کیا، کریکٹر سے کیا، لیکن ان دنوں میں کیونکہ فلم انڈسٹری کے اوپر خاور رفیع کے علاوہ یعنی کہ ننا جی کے علاوہ منور ظریف اور رنگیلا جو تھے یہ چھائے ہوئے تھے، اور ان دونوں مزاحیہ ہیروز کا جو پاکستانی فلم انڈسٹری کے اوپر توتی بول رہا تھا. اب ننا کو پی ٹی وی کے سنہری دور میں ایک ڈرامے میں کام ملا جس کا نام تھا الف نون. اس ڈرامے میں ننا نے کمال احمد رضوی صاحب کے ساتھ پرفارمنس کر کے لوگوں کے دل جیت لیے، اور حقیقت گال ہے کمال کا مزاحیہ کریکٹر انہوں نے ادا کیا اس ڈرامے میں. اور پھر یہ سلسلہ چڑھ پر ننا جی کی شہرت میں اضافہ ہوا، اور پھر ان دنوں میں یعنی کہ 1973 میں فلم زدی میں ننا کو ایک بہترین رول ملا. اس کے بعد زدی کے بعد پھر 1975 میں ریلیز ہونے والی فلم نوکر میں بھی ننا جی کو اہم مرکزی کردار یعنی کہ اہم کردار ملا. تو اس طرح ننا کی جو شہرت تھی وہ بڑھنے لگ گئی، کیونکہ اس سے پہلے ننا کو جتنے بھی میں نے پہلے بتایا کہ فلموں میں جو کریکٹر ملتے تھے وہ چھوٹے موٹے کریکٹر ملا کرتے تھے، اور ان دونوں میں منور ظریف اور رنگیلا جی کا فلم انڈسٹری میں توتی بول رہا تھا. تو ان دو بڑے اداکاروں کے ہوتے ہوئے کسی تیسرے کامیڈین کا نہ فلم انڈسٹری سوچ سکتی تھی نہ ہی فلم بین سوچ سکتے تھے. تو ان دونوں بڑے اداکاروں کے درمیان میں جگہ بنانا ننا جی کے لیے واقعی ایک چیلنج تھا. لیکن 1973 میں بننے والی فلم زدی اور 1975 میں بننے والی فلم نوکر میں ننا جی کو خاصی پذیرائی ملی، اور اسی طرح ننا نے باپ دادا اور نوکروں کے رول ادا کرنے کیا کر دیے شروع کر دیے. اب اردو فلموں میں ننا جی کی جوڑی جو تھی وہ تمنا بیگم کے ساتھ زیادہ آتی تھی، یعنی کہ تمنا بیگم کے ساتھ ننا زیادہ وہ آتے تھے فلموں کے اندر. پھر دوستو 1989 میں ایک فلم پاکستان فلم انڈسٹری میں بنائی جس کا نام تھا تیکھا پہلوان. تیکھا پہلوان میں ننا جی کو ایک انتہائی اہم کردار ملا، ٹھیک ہے، پہلی فلموں سے بھی بڑھ کر. اور پھر 1989 میں اسی سال میں حیدر چودھری کی فلم دبئی چلو میں ننا کو ایک اہم اور مرکزی کردار ملا علی اعجاز صاحب کے ساتھ. تو اس طرح یہ دبئی چلو ایک ایسی پاکستانی فلم تھی جس نے پاکستان فلم انڈسٹری میں ایک نئے ٹرینڈ کو جنم دیا، اور اس کے بعد ننا کی شہرت کافی زیادہ پھیل گئی. اب ننا جناب جی کامیابی کے گھوڑے پر سوار ہو کر ترقی کے منازل طے کرتے جا رہے تھے، اور ننا کافی زیادہ مشہور بھی ہو چکے تھے. اب وہ فلم بینوں کی، فلم سازوں کی اور فلموں کی ایک ضرورت بن چکے تھے، ڈیمانڈ بن چکے تھے. اب دوستو کہا یہ جاتا ہے کہ جب 80 کی دہائی آئی تو 80 کی دہائی میں یہ 80 کی دہائی جو تھی یہ سلطان رائی صاحب کا دور تھا، اور یہ سلطان رائی صاحب کی ایکشن فلموں کا دور تھا. اور اس دور میں ننا اور علی اعجاز تقریباً زیادہ تر فلموں میں آ رہے تھے. اب سلطان رائی صاحب کی ان دنوں میں جوڑی بن رہی تھی زیادہ تر انجمن کے ساتھ، علی اعجاز کی بن رہی تھی زیادہ تر جوڑی ممتاز بیگم اور رانی جی کے ساتھ، اور ننا کی یعنی کہ خاور رفیع خاور کی جوڑی جو بن رہی تھی وہ زیادہ تر بن رہی تھی فلم اسٹار نازلی کے ساتھ. اب نازلی کے ساتھ فلمیں کرتے 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 ننا نازلی کی زلفوں کا کیا ہو گیا، اسیر ہو گیا، اور ننا کامیابی کے گھوڑے پر سوار ہو کر ترقی کی منازل طے کرتا جا رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کے پاس دولت اور روپے پیسہ بھی زیادہ آ رہا تھا. تو کہا یہ جاتا ہے کہ فلم اسٹار جو نازلی تھی وہ ننا سے محبت کرنے لگ گئی، لیکن وہ اصل میں ننا کے ساتھ محبت نہیں کر رہی تھی، وہ اس کی مال و دولت اور جائیداد اور اس کی کامیابی کے ساتھ محبت کر رہی تھی.
جس طرح یہ بات آگے ثابت بھی ہوگی کہ جیسے ہی ننا کے اوپر تھوڑا سا زوال آیا، اسے فلمیں ملنا کم ہوئی، تو ناظلی نے بھی ننا جی سے ہاتھ کھینچ لیا اور اس نے ننا سے دوریاں بڑھانی شروع کر دیں۔ حالانکہ ننا فلم سٹار ناظلی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن ناظلی کو ننا کی محبت کا لحاظ نہیں تھا، بلکہ وہ تو ننا کی دولت اور اس کی مال و جائیداد اور اس کی کامیابی کی محبت اپنے دل میں رکھ رہی تھی۔ تو جیسے ہی وہ ناظلی نے ننا سے دوری اختیار کی نا، تو کہتے ہیں کہ ننا نے دل برداشتہ ہو کر، کیونکہ وہ ناظلی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، تو ننا نے پھر 2 جون 1986 کو خود کو گولی مار کر خودکشی کر دی۔ اب دوستو، جن لوگوں نے یعنی کہ 2 جون 1986 کو ننا نے خودکشی کر لی، خود کو فائر مار کر، گولی مار کر، اب وہ لوگ جو کہ عینی شاہد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اس کمرے میں داخل ہوئے جس میں ننا نے خودکشی کی تھی، تو کہتے ہیں کہ پورے کمرے میں خون ہی خون پھیلا پڑا تھا، خون ہی خون تھا، اور ایسا منظر نظر آ رہا تھا جیسے کسی کرائم فلم کا کوئی خوفناک سین ہو۔ اور اس وقت اس بات کو خودکشی کا رنگ دے دیا گیا، اور ننا کی جو فائل تھی، وہ یعنی کیس فائل تھی، وہ ہمیشہ کے لیے کیا کر دی، خودکشی کا نام دے کر بند کر دی گئی۔ اب دوستو پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ دوستو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلم انڈسٹری کے حلقوں سے ہم نے سنا ہے کہ ننا جب ناظلی کی محبت کا اسیر ہو گیا تھا، وہ اس کی محبت کا شکار ہو گیا تھا، تو ننا جو تھا وہ اپنا تمام بینک بیلنس، اپنی جائیداد، اپنا سب کچھ ناظلی کے نام کرنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ناظلی نے جب ان سے دوریاں بڑھائی تھی نا، تو ننا اپنا سب کچھ ناظلی جی کو دینے پر تل گئے تھے کہ یہ سارا کچھ لے لو، لیکن مجھ سے دور مت جاؤ، مجھ سے شادی کر لو۔ تو اس بات کی خبر جب ننا جی کے خاندان والوں کو پڑی، تو وہ بالکل ننا کی اس بات پر کیا ہو گئے، سیخ پا ہو گئے۔ تو ننا نے خودکشی نہیں کی تھی، اس کو اس کے خاندان والوں میں سے کسی نے قتل کیا تھا، کہ تاکہ یہ اپنی مال جائیداد اور دولت اور بینک بیلنس سب کچھ ناظلی کے نام نہ کر دے اور ہمارے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ تو یہ دوسرا اینگل اس کے خاندان والوں کی طرف جاتا ہے۔ دوستو، رفیق خاور المعروف ننا ایک بہت اچھا اور نفیس انسان تھا، لوگوں کو ہنسانے والا ایک کیریکٹر تھا، اور اس نے کامیڈی میں ایک نئی جان ڈالی تھی، ایک نیا ٹرینڈ سیٹ اپ کیا تھا کامیڈی کے حوالے سے، اور اس نے رنگیلا جی اور منور ظریف کے ہوتے ہوئے فلم انڈسٹری میں اپنا نام اور مقام پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ننا کو اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن آپ نے کمنٹ باکس میں اپنے ویوز ضرور مینشن کرنے ہیں کہ کیا ننا نے واقعی خودکشی کی تھی یا اس کا قتل کیا گیا تھا۔ دوستو نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ سعید خان نیازی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔